أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو انہم اقاموا التورات، اور اگر یہ لوگ قائم رکھیں تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو چیز نازل کی گئی ہے ان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے۔ کیا نازل کیا گیا؟ پہلی بات تو اس آیت کے اتنے ٹکڑے پہ یہ کہی گئی ہے کہ یہ دونوں جماعتوں سے خطاب ہے۔ یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ تورات کو قائم کر لیں، اور عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ انجیل کو قائم کر لیں، دو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف یہودیوں کے متعلق ہے کہ وہ چونکہ انجیل کے بھی منکر تھے، قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں چیزوں کو مان لو۔ یہ ہے قرآن کا وہ پہلو جو انہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں یہ بات مسلمان کر تو رہے ہیں لیکن بہت کم کر رہے ہیں۔ بہت وسیع پیمانے پہ جو کام ہونے چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں دعوت دی جائے، اسلام کی طرف بلایا جائے، اور اسلام کی حقیقی راہ انہیں دکھائی جائے کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو تمہارے لیے بھی ضروری قرار دیا ہے، اور اللہ نے دعوت دی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ تورات پر بھی حقیقت میں عمل کرنا شروع کر دو، انجیل کو مانو، وما انزل الیہم من ربہم، جو چیز ان پر نازل کی گئی ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ کیا چیز؟ ایک تو تفسیر یہ کی گئی کہ قرآن جو ان پہ نازل کیا گیا، یعنی ان کے لیے بھی نازل کیا گیا، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحائف جو ان میں نازل کیے گئے ہیں، ان صحیفوں کو اگر یہ لوگ مانیں، ان پر عمل کر لیں اور قرآن کو بھی مان لیں، اس پر عمل کریں صحیح معنی میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، یہ کھائیں گے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ اتنی برکتیں ہم دے دیں گے، اتنی مہربانیاں کریں گے کہ یہ اپنا رزق ان کا اوپر سے برسے گا اور پاؤں کے نیچے سے کھائیں گے، بشرطے کہ یہ اللہ کی کتاب تورات کو، انجیل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا ہے قرآن، اسے مان دیں۔ اتنا رزق خدا انہیں دے گا، اس چیز کو مانیں۔ یہ آیات ہیں جنہیں سنانی چاہیے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو۔ تو تورات اور انجیل میں جو تحریف ہو گئی ہے، قرآن کا چونکہ منصب خدا نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ مہیمنن، اور قرآن کسوٹی ہے، تو دیکھو جو تعلیمات تورات اور انجیل کی قرآن کے مطابق ہے اس پہ عمل کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ خدا تمہیں برکتیں دے گا۔ اور یہی چیز مسلمان سوچ لیتے اور اللہ کی کتاب کو نافذ کرتے اپنی زندگیوں میں، تو ان میں برکتیں نہ آتی، ان میں بھی برکتیں آتی، اور معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت اور عمل صالح اس پہ رزق ملتا ہے۔ یہی بات کہی نا اللہ نے کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو اور قرآن پاک کو قائم کر لیں تو ہم اوپر نیچے ہر طرف سے انہیں رزق دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت سے اور عمل صالح نیک اعمال کرنے سے خدا رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے عمر میں اور مال میں برکت دی جائے، اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک جگہ فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے عمر میں اور اس کی برکت مال میں برکت دی جائے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے۔ تو اعمال صالحہ جتنے کرتا رہے گا برکتیں ملتی رہیں گی۔ تو فرمایا تورات اور انجیل اور قرآن اس کو مانو
ہم تمہیں کھانے کو دیں گے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے کی زمین سے، منہم ان میں کچھ ایسے ہیں، امتن جو ایک جماعت ہے، گروہ ہے، وہ کیا ہے؟ مقتصدہ، ایک گروہ ایسا ہے ان میں مقتصدہ جو کہ معتدل ہیں، جو لوگ سیدھے ہیں، میانہ رو ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے اور لوگ تھے، منہم امت مقتصدہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو درمیانہ درجے میں ہیں، یعنی بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اور بہت سے ان میں ایسے ہیں، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ برے کام کر رہے ہیں، بہت برے کام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، یہ برے لوگ ہیں، لیکن ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، اور وہ اچھے تھے جو لوگ راہ عمل میں اعتدال پہ تھے، اور بعد میں وہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ ٹھہریں۔